اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا ایک پینل ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مختلف بیماریاں اور علاج بذریعہ ہومیوپیتھک ادویات آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور علاقائی بیماریاں، متعدی بیماریاں، موسمی بیماریاں اور ہومیوپیتھک ادویات سے علاج کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آج بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت اچھا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل جیسا کہ سردی چل رہی ہے اور اس موسم میں ڈینگی بھی عام ہے، ڈینگی کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ ڈینگی بخار، اس کے تدارک اور اس کے اثرات کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں، ملیریا بخار۔ ملیریا بخار بھی آج کل کے موسم میں عام ہے، چونکہ مچھر عام ہے، جب تک شدید سردی نہیں آتی ملیریا بخار چلتا رہے گا۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ ملیریا بخار کیا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوتا ہے، یہ بخار ہوتا کیسے ہے اور اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اور ہومیوپیتھک ادویات میں ملیریا بخار کا علاج کیا ہے۔ تو میرے ساتھ سینئر ڈاکٹرز کا پینل موجود ہے، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ہما چشتی صاحبہ، آپ وائس پریزیڈنٹ سی ایچ پاکستان ہیں، اور ان کے ساتھ محترم ڈاکٹر بشارت علی چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سینئر وائس چیئرمین سی ایچ پاکستان ہیں، اور پچھلے تقریباً 25 سال سے آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں اسی شہر لاہور میں۔ تو آج ہم نے دعوت دی تو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ہما چشتی صاحبہ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ملیریا بخار کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ ملیریا بخار ویسے تو سبھی جانتے ہیں کہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اسپیسیفک ایک فیمیل ماسکیٹو ہے اینوفلیز نام کا، جس سے یہ ہوتا ہے، اور انفیکٹڈ پرسن کو اگر کاٹا ہوا ہے اور وہاں سے اگر مچھر نے بائٹ کر لیا اور کسی دوسرے پرسن کو کاٹ گیا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک پیراسائٹ ہے، پلازموڈیم میلیری نام کے جو پیراسائٹ ہے، یہ حملہ کرتا ہے، اور یہ جب انجیکٹ کرتا ہے اپنا سٹنگ ہیومن باڈی کے اوپر، تو پھر اس کے ذریعے جو ہے یہ پھیلتا ہے، یعنی بنیادی طور پہ ایک مچھر کی وجہ سے۔ جی، جیسا کہ بہت سے بخار دوسرے ہیں، ٹائیفائڈ ہے، ڈینگی فیور ہے، تو ایسے ہی ملیریا فیور ہے۔ تو اس کی تاریخ کیا ہے کہ یہ کب سے ہو رہا ہے، اور یہ مچھر پاکستان میں ہی ہے یا باقی دنیا میں بھی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشل ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں یہاں مدعو کیا اور اس بڑے خوبصورت ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی آف ہومیوپیتھ کا ایک گلدستہ ہے، اور جس کے کہلے کے سربراہ ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب، اور ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں یہ سارے۔ تو الحمدللہ یہ درخت جو ہے یہ پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور ہومیوپیتھی بھی جو ہے نا، بالکل بالکل ایسی بات ہے جی، بالکل۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ جیسے آپ نے پوچھا کہ ملیریا جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ دوسرے کنٹریز میں بھی ہے؟ سے سرکاری سطح پہ اس کی ویکسین بھی آتی ہے، اس کے انجیکشن بھی لگتے ہیں، اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں روشنی ڈالے ذرا۔ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے علاوہ جو ہے نا بے شمار دوسرے کنٹریز ہیں جو اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، اور اس کی آپ یہ کر لیں تعریف ایسے کہ ابھی جن ممالک میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ان ممالک میں جو ہے نا یہ ٹاپ 10 کنٹریز میں جو ہے نا پاکستان بھی شامل ہے، جہاں ملیریا جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب
پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، افریقہ ہے، امریکہ وغیرہ ہے. اسی طرح وہ کنٹریز جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پر چونکہ اس کا جو تعلق ہے نا وہ پانی سے ہے اور دوسرا گندگی سے ہے. تو جن ممالک میں پانی جو ہے وہ سٹوریج زیادہ ہے، وہاں پانی کا نکاسی آب کا سلسلہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جا بجا جوہر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر مچھر جو ہے وہ اس کی افزائش ہوتی ہے تو وہ پھر آ کے رات کو ہم سب کو پوچھتا ہے. اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کر لیں. آپ نے فرمایا کہ جن ممالک میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، حالانکہ پاکستان میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی بنسبت یورپ کے. اب یورپ میں تو بارشیں ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، سالہ سال ہوتی ہیں، تو وہاں یقیناً مچھر بھی بہت ہوگا، لیکن وہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام بہت ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ گندگی سے ہے اور گندگی انہی ملکوں میں زیادہ ہے. جی یقیناً میں نے بنگلہ دیش، یہی بات پاکستان، آپ سے میں نے کی ہے نا پہلے بھی کہ پانی سے کم گندگی کا تعلق ہاں ہے جی گندے پانی سے زیادہ نا، جہاں پر جوہر ہے کہ اور پانی کا نکاس نکاس نہیں پراپر ہے نہیں ہے، اور جہاں پورا پر کرکٹ جو ہے وہ گندے پانی میں شامل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جو بخار ہے. تو یہ ڈاکٹر محمد چشتی یہ کن ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ٹراپیکل کنٹریز میں جہاں پر اعتدال والا موسم ہے وہاں پر، اور نمی بھی موجود ہوتی ہے جہاں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا یہ بارشوں کا کچھ اس ٹائپ کی بھی کنڈیشن ہے جہاں پر اس طرح کا موسم ہو، اسپیشلی رینی سیزن میں بہت زیادہ یہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان، افریقہ، ایشین کنٹریز جو ہیں اور امریکہ، ان میں زیادہ ان کے چانسز ہیں. یہاں تک کہ افریقہ کے حوالے سے تو یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 94% جو لوگ ہیں نا اس سے متاثر ہوتے ہیں وہاں پر، یعنی اتنی زیادہ ریشو ہے وہاں. تو باقی آل اوور دی ورلڈ جو ہے ملیریا ہو جاتا ہے. اچھا، پاکستان میں ہم اسپیشلی ڈسکس کرتے ہیں اپنے ملک کو کہ اس میں کون سی کازز ہیں جو ملیریا پھیلتا ہے؟ سب سے یہ ایک اہم چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ جو مین کازز ہیں اس میں وہ گندگی کی ہے. پاکستان میں دیکھیں نا آپ کے اگر غور کریں تو ماسوائے ان علاقوں کے جو ایلیٹ علاقے ہیں اور وہ کم ہیں، ان میں کوئی تھوڑی سی صفائی جو ہے نا بہتر ہے قدرے، اور باقی جو علاقے ہیں اس میں کوئی صفائی کا پراپر نظام نہیں ہے. سیوریج ہے تو وہ جگہ جگہ بلاکیج ہوتی ہے اس کی، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا جوہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، چھپڑ بہت زیادہ ہیں اور جس میں گندگی بہت ہے. اور اسی وجہ سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا تو جب یہ سیزن آتا تھا ملیریا کا تو باقاعدہ جو چھپڑ وغیرہ ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے، تو ان میں دوائیوں کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، اور جہاں نہیں ہوتا تھا تو وہاں لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی تھی کہ آپ مٹی کا تیل لے کے نا تو وہ آپ ان کے اوپر جو ہے نا آپ گرا دیں یا بہا دیں تو اس سے جو ان کی افزائش جو ہے نا وہ رک جاتی تھی. مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ کر دیں تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی افزائش جو ہے نا وہ رک جاتی تھی. لیکن اب یہ سلسلہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے. تو اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ صفائی ستھرائی نہ ہونا، اور کوئی تھوڑا سا گورنمنٹ کا جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہ دینا. پہلے تھوڑا سا تو نہیں، گورنمنٹ کی توجہ ہے ہی نہیں. ہاں بالکل ایسی ہے، کرتی کچھ یہ ڈینگی نے آ کے تھوڑی سی توجہ جو ہے نا اس طرف کی ہے، لیکن وہ بھی ڈینگی کی حد تک ہے. وہ ملیریا کو تو اب سمجھتے نہیں ہے نا کچھ، کیونکہ اب اس سے سپیریئر چیز آ گئی ہے تو اس کو جو ہے نا اتنا وہ لائٹ لے رہے ہیں کہ حالانکہ یہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. وہ تو چلو آتا ہے اپنی علامات دیتا ہے تو لوگ اس میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل کا رخ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ بخار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس میں ایک بڑی مزاحیہ سی بات مجھے یاد آئی کہ ڈینگی بخار ہوتا ہے، ڈینگی فیور ہے صاف پانی. جی بالکل. لیکن کازز کیا ہے؟ وہ بھی ایک مادہ مچھر ہے. جی بالکل. ملیریا ہے، گندگی، یہ بھی ایک مادہ مچھر ہے. یہ ماداؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں جی وہ ایسی ہے نا کہ دیکھیں نا جب آپ ان کو پراپر خوراک نہیں دیں گے نا، آپ ان کو پراپر خوراک نہیں دیں گے، گھر کی عورتوں کو بھی آپ پراپر اس کا جو ہے نا سارا سلسلہ مینجمنٹ نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ کو پریشان کرے گی نا، وہ بھی پریشان کرے گی نا. تو یہ بھی ظاہر مادہ مچھر ہے، اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے نا یہ تو ڈاکٹر عمر یہ مچھر جو ہے اپنا ملیریا کا،
تو یہ کس حد تک نقصان پہنچاتا ہے؟ اس کے کیا نقصان کر سکتا ہے انسانی باڈی میں؟ کافی فیٹل ہو سکتا ہے. یعنی ویسے اگر کہا جائے تو یہ کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے, لیکن جو ڈسٹرکشن یہ اندر جا کے کرتا ہے اس کی وجہ سے جان لیوا ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ یہ جب ہمارے باڈی میں جاتا ہے تو ہماری بلڈ سٹریم میں شامل ہوتا ہے, یعنی بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ جا کے لیور میں جو ہے نا وہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اس کی. یہ پیراسائٹ وہاں پر ملٹیپلائی ہوتا ہے زیادہ, اس کی ہائبرنیشن ہوتی ہے, یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کی پرورش ہونا شروع ہوتی ہے. یہ بریڈنگ کرتے ہیں وہاں جا کے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لیور میں پہنچ جاتے ہیں تو سیکنڈ جو سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے, یعنی اس کو خراب کرنے کے بعد, جہاں وہاں خرابی پیدا کرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ RBCs جو ہمارے ہیں, یعنی ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتی ہیں, خون کے سرخ خلیات جو ہوتے ہیں, ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کرتے ہیں. جب یہ ایسا ہونا شروع ہوتا ہے تو بلڈ میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے, پیشنٹ انیمک بھی ہو جاتا ہے, یعنی اس میں خون کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے ملیریا کے پیشنٹ میں. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب RBCs کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو تلی کا سائز ہے, یعنی اسپلین کا سائز, وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح لیور انلارجمنٹ کے کیسز آ جاتے ہیں, یعنی جگر کی بھی جو سائز ہے وہ اپنی نارمل سائز سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ تب جو ہے فیٹل ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ بلکہ کڈنی فیلئر تک بھی پرابلمس چلی جاتی ہیں. تو اس حساب سے یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر ہما نے بہت اچھی علامات بتائی ہیں. تو ایک پیشنٹ آپ کے پاس بخار میں آتا ہے تو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ اس کو ملیریا بخار ہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے یا ملیریا بخار کی علامات کیا ہیں؟ بڑا اچھا کویشچن جو ہے نا وہ پٹ اپ کیا, اور یہ اویئرنیس ہونی بھی چاہیے عوام تک کہ ایک پیشنٹ ہے اس کو بخار ہوا ہے تو ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے. جیسے آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن میں اضافہ کروں کہ ڈینگی بخار میں باڈی پینز بہت زیادہ, جیسے ٹوٹنے کا, کمر میں سیویئر پین ہے, پسلیوں میں پین ہے. تو ایسی ملیریا میں کیا ہے؟ تو یہ بالکل اویئرنیس ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ڈفرینشیشن ہونی چاہیے بخار میں, عام میں اور اس میں. تو ملیریا جب پیشنٹ کو ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی علامات ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ملیریا ہونے سے پہلے کی علامات, یعنی کہ ابھی آپ کو بخار نہیں ہوا, ملیریا جو ہے نا مچھر جو ہے اس نے آپ کو کاٹ لیا ہے, تو اس کے بعد جو علامات باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں ہیڈک ہے, باڈی پین ہے, اور بالکل لتھارجی کی کیفیت ہوتی ہے, تھکان ہو جاتی ہے بڑی ڈھیر ساری, بندہ نکات فیل کرتا ہے باڈی میں, چلا نہیں جاتا اس سے. اور اسپیشلی جو آپ کی لوور لیگ ہیں ان میں بڑی سیویئر پین ہوتی ہے. اور دوسرا پھر جب آپ کو ٹیمپریچر آ جاتا ہے تو اس میں شدید قسم کی جو ہے نا وہ شیورنگ ہوتی ہے, بڑی سردی لگتی ہے پیشنٹ کو, ایک ایک دو دو تین تین رضائیاں بھی آپ اوپر دے دیں ان کے تو وہ پھر بھی وہ سردی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا اپنا ایک دورانیہ ہے. جب وہ دورانیہ اس کا کمپلیٹ ہوگا تو پھر اگلا دورانیہ شروع ہوگا, پھر ٹیمپریچر کا, پھر وہ ہائی گریڈ ٹیمپریچر ہوگا, اور وہ ہائی گریڈ ٹیمپریچر کا بھی دورانیہ ہے, وہ اپنا دورانیہ اس کا کمپلیٹ ہوگا جب. اس کے بعد پھر اگلی جو سمٹم ہے وہ سویٹنگ ہے, کہ شدید سویٹنگ ہوگی پیشنٹ کو, ایسے ہوگا کہ جیسے وہ نہایا ہوا ہے. تو یہ بڑی ٹپیکل سمٹمز ہیں جو ملیریا کی ہیں. ذائقہ منہ کا کڑوا ہوگا, اس کو بٹر ٹیسٹ ہوگا, کھانے کو دل نہیں کرے گا, وامٹ آئے گی, دل خراب ہوگا اس کا. بعض پیشنٹ کو تو وامٹ بھی آتی ہے, بعض کو صرف نازیہ تک رہ جاتا ہے بات. اور بعض اوقات اگر زیادہ سیویئر ہے تو کہہ لے کہ الٹی کے ساتھ جو ہے نا, اگر گلا بھی خراب ہو گیا پیشنٹ کا تو الٹی کے ساتھ بعض اوقات بلڈ بھی آ جاتا ہے. تو یہ سب سے جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ بالکل ایسے فیل کرتا ہے کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں ہے. کہ یہ فیور, ملیریا فیور کی سمٹمز ہیں؟ جی سمٹم بالکل. اس کے علاوہ آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو واضح اس کی جو علامات جو سب سے کلیریفائی اس کو کرنے کے لیے, بلکہ آپ ایسا کریں کہ ان اقسام کو دو اقسام میں تقسیم کر لیں. آپ پہلے تو مائنر کازز بتا دیں, پھر سویئر میں آ جائیں. مائلڈ سمٹمز ہوتی ہیں کچھ جو جنہیں ہلکی پھلکی سمٹم کہتے ہیں کہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے ملیریا, اور اس میں کون سی سمٹم سامنے آتی ہیں. تو 2-3 سمٹم ہیں جو سامنے آتی ہیں. ایک تو بخار ہوگا اور وہ سردی کے ساتھ ہوگا, چلز ہوں گے, شیورنگ ہوگی. سیکنڈلی سر میں درد ہو رہی ہوگی. یہ 2-3 سمٹمز ہیں جو کہ مائلڈ سمٹمز میں شامل ہوتی ہیں.
سیکنڈلی جب سویئر کنڈیشن ہو جاتی ہے اس میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اچھا ایک منٹ یہاں رکیں، جب مائلڈ کنڈیشن میں ہے تو مائلڈ سمٹم بھی ہیں، تو اس میں جو علامات آپ نے 3-4 بتائی ہیں، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ یہی علامات ہیں؟ جی بالکل یہی علامات ہوتی ہیں، اور بلکہ اس کو تھوڑا سا جیسے میں نے بتایا کہ سیویئر کی طرف جائیں گے، سیویئر بعد میں کرتے ہیں، صرف پہلے مائلڈ سسٹم۔ جی بالکل بالکل یہی علامات ہیں، سردی ہوگی، شیورنگ ہوگی، اور اس کے بعد سویٹنگ ہوگی، پھر ہائی گریڈ فیور ہوگا، تو یہی علامات ہیں جو کہہ لیں کہ ابتدائی سٹیج میں ہیں۔ ابتدائی سٹیج میں آپ نے بتایا، سب سے پہلے کیا بتایا آپ نے؟ سر درد ہے۔ اچھا، اگر سر درد کے ساتھ ہی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی میڈیسن کون سی بنے گی؟ ہومیوپیتھی میں 1-2-4 دوائیاں کیا دینا چاہیے؟ سر درد اور بخار اگر اس کو ساتھ میں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دورانیے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ مارننگ میں ہے۔ اب اگر وہ مارننگ میں یعنی 10-11 بجے کا ٹائم ہے، اور ملیریا بخار کی بھی ٹائمنگز ہیں؟ نہیں، ملیریا بخار کی نہیں، ہم نے تو سمٹمیٹولوجیکلی دیکھنا ہے نا۔ تو اگر پیشنٹ آپ کے ساتھ سمٹم یہی ہے کہ سردی کا بخار اسے چڑھا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے وہ آپ کے پاس آیا ہے، لیکن اس کو بخار دن کے 10-11 بجے اگر ہو رہا ہے تو نیٹرومیور اس کی میڈیسن ہے کہ جو اس کو کیور کر دے گی۔ اسی طرح سے لیکن یہاں میں ایک چیز، جیسا کہ آپ نے مائلڈ سمٹم کے حوالے سے بات کی ہے، تو اگر کسی کو فیلنگ آف انویل فیل ہو رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو رہا ہے، اور یہی سمٹمز جو ہلکی پھلکی سی سٹارٹ ہوئی ہیں، تو چائنا کو ضرور یاد رکھیے۔ تو چائنا وہاں پر اگر آپ لینا شروع کرتے ہیں، وہ پریونٹیو بھی کام کرتی ہے۔ چائنا، یہ چائنا آرس؟ جی، چائنا آرس تب کام کرتی ہے جب جو ہے سپلین انوالو ہو گئی ہو، یعنی تلی متاثر ہو گئی ہو۔ ابھی جب سٹارٹ ہے تو اس میں چائنا کام کرے گی۔ جی سر، مائلڈ میں آپ کے تجربے میں کوئی ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن جو آپ دیتے ہیں؟ جی اگر اس میں باڈی پین زیادہ ہے تو پھر اس میں آپ، نہیں، باڈی پین مائلڈ میں آتی ہے؟ مائلڈ میں آتی ہے، مائلڈ میں جب سٹارٹ ہو رہا ہے نا بخار، بلکہ ابھی ٹیمپریچر نہیں ہوگا تو آپ کی باڈی پین سٹارٹ ہو جائے گی، تو اس میں ہائپیریکم ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ پھر یوپیٹوریم پرف ہے، اگر بخار زیادہ ہو گیا پھر تو اس میں بیلاڈونا ہے، میگفاس کو آپ کر سکتے ہیں اگر باڈی پین ہے زیادہ تو آپ میگفاس دے سکتے ہیں انیشیل، اس میں کہہ لیں کہ چھوٹی ڈوزز میں۔ سینئر ڈاکٹرز کا پینل ہمارے ساتھ ہے۔ ٹاپک آپ جانتے ہیں، ملیریا، اس کے اثرات، اس کے نقصانات اور اس کا علاج بذریعہ ہومیوپیتھک ادویات۔ تو بات چل رہی تھی کہ ملیریا کی جو سیویئر کنڈیشنز ہیں، اس میں ہومیوپیتھی کی کون کون سی ادویات کام آتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سیویئر کنڈیشن اگر بہت زیادہ شیورنگ ہے پیشنٹ کو بخار بھی کی حالت میں، تو ایسی حالت میں کیا ہومیوپیتھی فائدہ دیتی ہے؟ جی بالکل فائدہ دیتی، کیوں نہیں فائدہ دیتی۔ ہومیوپیتھک ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، اور جو ہر طرح کی، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایلوپیتھک ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے وہاں پر ہومیوپیتھک کام کرتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام نہیں کرتی۔ اور سیویئر کنڈیشن میں جو ہے نا الحمدللہ اچھے رزلٹس ہیں۔ تو صرف ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے نا اس کی سمٹم سے لے کر تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا اس کی میڈیسن جو ہے نا وہ دینا ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا انوالویشن ہے، ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا، اور اس کی جو کرنٹلی سچویشن ہے وہ کیا ہے، اس کو کرنٹلی کیا علامات ہیں۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ بھی اگر ہائی گریڈ فیور ہے، جیسے اس کی کہہ لیں سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے کہ ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے پیشنٹ کو، تو اس میں اس کے چہرے پہ ریڈنس ہوگی، چہرہ اس کا بالکل سرخ ہوگا بخار کی وجہ سے، تو اس میں بیلاڈونا زبردست کام کرتی ہے۔ اور اس میں آگے آپ آ جائے تو چینینم سیلف ہے، بڑی اچھی میڈیسن ہے ملیریا کے حوالے سے۔ چائنا آف ہے، تو بڑی اچھی اچھی دوائیاں ہیں، لیکن وہ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پیشنٹ جو ہے نا اس کی جو کرنٹلی سمٹمز ہیں وہ کیا ہے، تو کیونکہ ایلوپیتھک کی طرح تو ہمارا سسٹم نہیں ہے کہ جس طرح کا مرضی بخار ہو تو پیناڈول دے دی، تو یہاں پر تو ہر کہہ لیں کہ وہی دوائی جو ہے نا کینسر بھی کیور کرتی ہے، اور وہی دوائی جو ہے نا ایک عام بخار بھی کیور کرتی ہے۔ تو پیشنٹ کی سمٹمز کے مطابق ہم اس کو لے کے چلیں گے، جو اس کی سمٹمز ہوں گی کرنٹلی اس کے مطابق۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ اسی کنڈیشن میں ہی اگر سیویئر کنڈیشنز ہے، جیسے سویٹنگ ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، تو اس صورت میں کون سی دوائی کارگر ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یوپیٹوریم بہت اچھا کام کرتی ہے. سردی ایک دم سے لگ رہی ہے اور جسم میں درد شروع ہو گئی ہے اور بخار بہت تیز ہو گیا ہے نا، اور اسپیشلی اس کی ایک پرٹیکولر سمٹم کہ کمر پہ بہت زیادہ سردی کا احساس ایک دم سے ہوتا ہے، تو وہاں یوپیٹوریم بہت اچھا کام کرتی ہے. اور اسپیشلی اس کا ٹائمنگ آپ کو بتاتی چلوں، 7 سے 9 بجے کے درمیان اگر پیشنٹ آپ کے پاس یہ سمٹمس لے کے آتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس 7 سے 9 صبح کے یا شام کے ٹائم میں اگر یہ پرابلم ہوتی ہے پیشنٹ کو، تو یوپیٹوریم اس کو آپ جب دیں گے تو وہ کیور کر دے گا اس کو. اسی طرح آرسینک ایلبم ہماری میڈیسن ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے. پیشنٹ کی یہ ایک سمٹم تو جو ہے بہت زیادہ اس کی فیمس ہے کہ گھونٹ گھونٹ پانی وہ پسند کرتا ہے، زیادہ پی نہیں پاتا. ویسے بھی فیور میں پانی پینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 12 سے 1 بجے کے دوران یا 1 سے 2 بجے کے دوران اگر یہ کنڈیشن اس کی ہوتی ہے کہ اسے سردی لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے، تو آرسینک دے کے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پھر جلسیمیم ہماری میڈیسن ہے کہ اگر پیشنٹ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، اس کی اتنی زیادہ بالکل لیتھارجی اتنی زیادہ، اس کے اندر تھکاوٹ کا احساس اتنا ہے کہ اس کے اندر قوت ہی نہیں ہے، جسم میں جان محسوس کر رہا ہے، لیکن کنڈیشن وہی کہ بخار بھی ہے، اس کو سردی بھی لگ رہی ہے، تو جلسیمیم اسے اس وقت ٹھیک کرے گی. ایسے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مچھر ہے کیا یہ زیادہ تر بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، خواتین کو کرتا ہے، یا بزرگ افراد کو جو آپ جیسے ہیں ان کو کرتا ہے؟ جی اس کے لیے سارے برابر ہیں، اس کے لیے سارے برابر ہیں. اور جو بھی بندہ اپنی باڈی کا دھیان نہیں رکھے گا، اس میں بچہ ہو، بڑا ہو یا خواتین ہو، یعنی کہ اگر آپ نے کہہ لے کہ پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو آپ باہر نکلے ہیں، یا آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا ہوا گھر میں، یا آپ کے کہہ لے گرد و نواح میں جا بجا جوہر وغیرہ ہے اور مچھر کی افزائش زیادہ ہے، تو اس سے کوئی لحاظ نہیں ہے کہ بچہ ہے یا بڑا ہے، تو اس نے سب کو جو ہے نا اپنا شکار بنانا ہے. یہاں تھوڑا سا ایڈیشن کرتی چلوں ڈاکٹر صاحب، یعنی لو امیونٹی جہاں پر ہے نا وہ زیادہ شکار ہو سکتے ہیں. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ لو امیونٹی کس میں کم ہے؟ وہ ایسا کہ جیسے کہ پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں، پریگننسی میں ایسا ہو سکتا ہے اور بچوں میں زیادہ تر، اور WHO کے مطابق یہی 2 کیٹیگریز ہیں جو زیادہ فال ڈاؤن ہوتی ہیں اس میں. نہیں، جو بابے ہیں ان کی وائٹل فورس مضبوط ہوتی ہے، کم ہوتی ہے؟ نہیں، ان کی بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ جو ایجڈ پرسن ہے اس کی امیونٹی ویک کر جاتی ہے. ہوا ہے آپ کو کہ نہیں ملیریا؟ نہیں، میں تو جی بچہ ہوا فی الحال ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہ 60-65 سالوں میں کبھی نہیں، ایک دفعہ ہوا تھا، یہ غالباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے جب ہوا تھا، یا کوئی 2 سال 3 سال کوئی پہلے. ایسی دوائی ہومیوپیتھی کی ہے کہ جو مریض رات کو استعمال کر کے پی کے ڈراپ سو جائے اور اس کو مچھر نہ لڑے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں تو صحیح میڈیسنز. اسٹافی بہت اچھا کام کرتی ہے جو مچھروں کو اور انسیکٹس کو دور رکھتی ہے. ہماری میڈیسن جو اسٹافی سائگیریا ہے، مل ہے جسم پہ اس کا جی بالکل، اس کا جو ہے نا لوکل اپلیکیشن اس کی مدر ٹکچر فارم میں جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ چونکہ اگر یہ مچھر ایسے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے تو اپنے وہ ناخن جو ہے نا وہ گاڑتا ہے اسکن میں، تو پھر وہ کاٹتا ہے. تو اگر آپ رات سوتے وقت عام سمپل آئل جو ہے، مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل، سرسوں کا تیل بھی اگر لگا لیں کانوں کے پاس، ٹانگوں میں یا ہاتھوں میں، جو آپ عام طور پہ ننگے کمبل سے یا رضائی سے لحاف سے باہر ہوتے ہیں، تو ان حصوں کو جب وہ کاٹتا ہے اور ڈنگ اپنے پنجے جسم میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آئلی ہونے کی وجہ سے وہ سلپ ہو جاتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات یہ بالکل درست ہے، اور یہ میرا اپنا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں کبھی اگر کہہ لے کہ لاہور سے باہر کہیں جانا پڑے، اب تو یہ خیر یہ کہہ لے کہ ماسکیٹو لیکوڈ جو ہے وہ تو عام مل جاتا ہے، لیکن اگر ہم 10-12 سال پیچھے جائیں نا تو گاؤں میں ناممکن تھا. تو میں اگر کبھی بھی کہیں گاؤں میں جاتا تھا تو رات کو، کیونکہ مجھے پرابلم ہے کہ جب بھی اگر مچھر کاٹتا نا تو میرے وہاں باقاعدہ جو ہے نا وہ پھنسی بن جاتی ہے، تو میں اس چیز سے بہت اوائڈ کرتا ہوں. تو میں کیونکہ گاؤں میں جو ہے نا سرسوں کے تیل کے علاوہ لوشن یا کوئی اور چیز ملنی ممکن نہیں ہے، تو میں بالکل سرسوں کا تیل ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، ٹھیک ہے، جتنے بھی اوپن ایریاز ہیں تو ان پہ وہ لگا کے سوتا تھا، تو بالکل ایسا
بالکل آپ کا یہ جو ایکسپیرینس آپ نے بتایا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو کہہ لے کہ بازار میں لوشن وغیرہ مل رہے ہیں تو وہ بھی یہی پرپز ہے, اس میں کوئی تھوڑی سی وہ کہہ لے کہ انسیکٹیسائڈ شامل کر دیتے ہیں ہلکی پھلکی, کیونکہ اگر زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ بچوں کو لگانا ہوتا ہے, پھر وہ بچے ہاتھ منہ میں لگا لیتے ہیں تو وہ ہیلتھ کے لیے انجوریس ہو جاتا ہے, نقصان دہ ہوتا ہے. تو بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر, اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ چلو یہ بھی لگا لیا جائے, لیکن رات کو جو ہے نا آپ کوئی نیٹ ٹائپ کپڑا جو ہے نا وہ لے کے سوئیں. اگر مچھردانی لگا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, نہیں تو پھر نیٹ ٹائپ کوئی کپڑا لے لے تو اس سے بھی جو ہے نا بچا جا سکتا ہے اس سے. اس کی اقسام بھی ہیں کوئی ملیریا کی؟ ہاں جی بالکل, اس کی تقریباً 5 ٹائپس ہیں اس کی. اچھا. اس کی کیونکہ یہ ایک پیراسائٹ ہے جیسے میں نے بتایا, تو پلازموڈیم جو ہے میلیری ایک یہ ٹائپ ہے اس کی. اسی طرح پی کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ پی جو ہے ویویکس ہے ایک, اور پھر پی فالسی پیرم ہے, یہ 3 ہے. پھر پی جو ہے نولسی ویری ہے, اس طرح سے یہ جو ہے نا, اور پی ملیرائی ہے. یہ جو ہے 5 ٹائپس ہیں اس کی, اور پی اوویل ہے, سوری یہ 5 تو اس میں بھی جو 5 ہیں 1 2 3 4, جو پہلی 1 2 3 ہے وہ کم سیویئر ہیں, اینڈ پہ سیویئر ہے, یا ساری ہی سیویئر کنڈیشن؟ نہیں, تقریباً ایک سا ہی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ جو ہے وہ بریڈ کر گئی ہے, یہ چیز ہے. یہ کتنے % لوگوں کی خدا نخواستہ ملیریا سے اموات ہوتی ہیں؟ کوئی جی جائزہ رپورٹ جی پاکستان؟ بالکل ڈاکٹر صاحب ایسی ہے, یہ اسٹیٹس ہے کہ اسٹیٹس میں جو ہے نا بات شامل ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو مزید بڑھاتا چلوں کہ اس میں جو فیلسی پیرم ہے یہ اور وائیویکس, یہ دونوں ڈینجرس ہیں. باقی 2 کم ڈینجرس ہیں, لیکن یہ دونوں جو ہے نا بڑی ڈینجرس ہیں. اور فیلسی پیرم جو ہے نا وہ تو ہمارے ملک میں بہت عام ہے, بہت عام ہے. اور جو وائیویکس ہے یہ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ وائیویکس کے جو کہنے پیراسائٹس ہیں یہ جا کے لیور میں سٹور کر جاتے ہیں, اور 6 مہینے سال جو ہے نا وہاں سٹور کیے رہتے ہیں, اور جب بھی آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو یہ اپنا جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں اور سیویئر نقصان کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیشنٹ چونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے نا یہاں پر لوگ جو ہے نا مڈل ٹائپ کے لوگ زیادہ ہیں, بلکہ لوور مڈل زیادہ ہے. ہاں, تو لوگوں میں اتنی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کنٹینیو کر سکیں. تو وہ دوائی 1 دن 2 دن 4 دن دوائی لے لی, بخار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دی. لیکن وہ جو جراثیم ہے اندر پیراسائٹ ہے وہ اپنا کام جو ہے نا رول پلے کر رہے ہیں اندر, تو وہ پھر سیویئرٹی کی طرف چلا جاتا ہے. اس میں کہہ لے کہ سیریبرل ملیریا جو ہے وہ اکر ہو جاتا ہے. پھر اس میں لیور ہمارا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی RBC ڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ جا کے سپلین میں سٹوریج ہو جاتے ہیں, تو سپلینوں میں گیلی ہو جائے گی آپ کو, اور جانڈس ہو جائے گا, انیمک ہو جائیں گے آپ پیشنٹ جو ہے. تو یہ سیویرٹی کی طرف جو ہے نا سلسلہ چلتا ہے, اور پھر اس میں اموات کی ریشو جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں وائیویکس میں. تو جو کہہ لیں کہ انٹرنیشنل ریکارڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ 290 ملین لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں ملیریا سے سال میں پوری دنیا میں. ڈاکٹر صاحب اپ گریڈ جو اس کا کیلکولیشن ہے وہ اس طرح ہے 350 سے 500 ملین لوگ جو ہیں تقریباً یہ متاثر ہیں اس سے, اور ڈیتھ کا کاز بن جاتا ہے, یعنی اتنا. اور اس میں تقریباً 4 لاکھ لوگ سالانہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو جو ہے نا کوئی ایکشن لینا چاہیے, اور جتنے بھی یہ پونڈز وغیرہ ہیں, جو تالاب ہیں, چھپڑ ہیں, خاص طور پہ جو رورل ایریاز ہیں, یا لاہور کے گرد و نواح میں جو گاؤں ہے تو وہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ پراپر نہیں ہے جہاں, تو وہاں پر لوگوں نے جو سیوریج کے پانی ہے وہ نالیوں کی شکل میں باہر جو ہے نا زمینوں میں بہایا ہوتا ہے, تو وہ گندے پانی پہ جو ہے نا یہ پلتا ہے, اور پھر رات کو جو ہے نا آ کے لوگوں سے پوچھتا کہ آپ کے کیا حالات ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اب تیار ہو جا. بالکل صحیح بات ہے. اس بخار میں کا جو ملیریا بخار, اس کا لانچنگ پیریڈ جو ہے
لانچنگ پیریڈ وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے, کب سٹارٹ ہوتا ہے, کتنے عرصے میں, کیا یہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جی اگر کوئی بالکل. ٹریٹمنٹ نہیں کرتا اس کا؟ اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 6 دن سے 30 دن تک ہوتا ہے, یعنی اس میں وہ انجیکٹ کر جاتا ہے آپ کو ماسکیٹو, لیکن کوئی سمٹم سامنے نہیں آتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. 30 ڈیز کے بعد عموماً یا تو یعنی 7ویں دن بھی ہو سکتا ہے, 8ویں دن بھی ہو سکتا ہے, 6 دن سے 30 دن کے دوران کا بتایا کہ یہ انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. اس دوران میں جو ہے وہ کوئی سمٹم کوئی خاص ظاہر نہیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہی جو ہے سمٹم سامنے آتی ہیں. پہلے مائلڈ آتی ہیں, پھر سویئر ہوتی ہیں, اور اس طرح سے جو ہے پریزنٹیشن اس کی سامنے آ جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے, یہ آپ پہلے اس میں روشنی ڈالیں. جی بالکل, وہی ہے, ایک تو سب سے مین چیز ہے کہ صفائی. بالکل اللہ یہ ہم ہائیجین. پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اسی اللہ بات کو. جمیل و یحب الجمال, بالکل اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو صفائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے صفائی کرتے, صفائی پسند تھے اور صفائی کو پسند کرتے تھے, خود بھی صفائی رکھتے تھے. تو اس پہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں, ہمارا معاشرہ پورے کا پورا معاشرہ, تو کیا اس سے ملیریا بخار ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, کہ اگر آپ صفائی رکھتے ہیں تو آپ کا آدھا ایمان جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے, تو باقی آدھا جو ہے نا وہ آپ دوسرے طریقوں سے جو ہے نا اس کو مکمل کریں گے. تو آپ صرف ملیریا کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو اپنا لیں تو ہم ڈھیر ساری جو چیزیں ہیں نا ان سے بچ جاتے ہیں. صرف ایک ملیریا سے نہیں, ڈھیر ساری جو باتیں ہیں, بالکل اس حدیث پہ عمل کریں تو ڈھیر ساری باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں کہ دیکھیں جو ہمارے پہناوے ہیں, جو ڈریس ہے ہمارے, وہ دن بدن شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو دین نے جو ہے نا وہ سبق دیا کہ آپ جو ہے نا لباس اچھا پہنے, وہ پہنے جو دوسروں کو اچھا لگے, ٹھیک ہے, اور جس میں آپ کا جسم جو ہے نا خوبصورت لگے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے مطابق لباس پہنے تو یہ مچھر تو کوئی چیز ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کہتا یہ, لیکن ہم لوگوں نے دن بدن اس کو شارٹ سے شارٹ کرنا شروع کر دیا. جی بڑی اچھی انہوں نے مثال دی ہے صفائی. تو اس کی اور جی ڈاکٹر صاحب, احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ کوئی ایسی ایڈوانس میں جب موسم آتا ہے ملیریا کا, کوئی دوائی لے لی جائے تب بچت رہتی ہے, کوئی پرہیز کر لیا جائے تب بچت رہتی ہے, یا مساج کیا جائے ہاتھوں کو آئل کا, مسٹرڈ آئل کا, اس سے بچت رہتی ہے, یا مچھردانیاں لی جائیں, کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. نیٹس کا استعمال بھی کریں کہ بیڈ نیٹس جو ہے وہ یوز کریں آج کل, بلکہ پچھلے دنوں جب بہت زیادہ یہ پھیلا تھا تو یہ دی بھی جا رہی تھی, بیڈ نیٹس جو ہیں پرووائڈ کی جا رہی تھی, مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں یہ پرووائڈ کر رہی تھیں. تو خود سے بھی اس چیز کا جو ہے نا مطلب سدباب کرنا چاہیے, اب صرف گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر اگر کسی نے صفائی کی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں, تو وہاں پانی اکٹھا ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کی جو ہے وہ نکاسی ہو رہی ہے یا نہیں. اگر یہ پرابلم ہے تو اسے دور کیا جائے. اب اس میں گورنمنٹ کا ویٹ نہ کیا جائے کہ یہ کریں گے ٹھیک آ کے, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ مچھر تو آئے گا پھر اگر وہاں پانی کھڑا رہے گا. اسی طرح سے اگر کہیں گاربیج ہے, کہیں کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے آپ کے ارد گرد, تو اس کو جو ہے سائڈ پہ کریں, اس کو صفائی ستھری کا جو ہے وہ خیال کریں. اس کے علاوہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے؟ جی بالکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. کون سا ٹیسٹ ایسا ہے جسے پتہ چلے کہ یہ بخار جو ہے یہ ملیریا بخار؟ یہ سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا کوئی اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے. اس کو MP کہتے ہیں ملیریل پیراسائٹ, اور یہ 15-20 منٹ میں پرفارم ہو جاتا ہے لیبارٹری میں, اور اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے, 200-250 روپے میں ہو جاتا ہے. اس میں یس نو آ جاتا ہے. ہاں جی بالکل, پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں پیراسائٹ جو ہے نا آپ کا پازیٹیو ہے کہ نہیں. ہاں اس میں آگے 2 چیزیں ہیں, اس میں 2 فلمیں ہوتی ہیں, ایک تھن ہوتی ہے اور ایک تھک ہوتی ہے. تو وہ جب بھی ٹیسٹ ایڈوائز کریں تو وہ لیب والے کو ساتھ یہ ایڈوائز کریں کہ یہ دونوں ہی جو ہے نا وہ پرفارم کر دیں. تو تھن اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا کم اٹیک ہے. اب آجی آخر میں کہ اس میں کون کون سی پورے ملیریا میں ہومیوپیتھی کے ادویات احاطہ کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جو جیسے آپ نے یوپاٹوریم پر بتایا, آپ نے آرسینک بتایا,
اس کے علاوہ رسٹاکس بھی نیٹرمیئر کام کرتی بتایا، ہے، رسٹاکس بتایا، بیلاڈونا بتایا، چینینم سلف ہے، چائنا چینینم ہے، سلف، ہاں پھر چائنا آرس ہے، یہ اچھا کام کرتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں. اس میں چینینتھس ہماری میڈیسن ہے کہ اسپلین اگر متاثر ہو جائے کافی تو پھر وہاں پر یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. آپ اس میں کوئی اضافہ کریں؟ جی اس میں ملیریل آف بھی ہے ایک میڈیسن ہماری، بالکل ٹھیک ہے، بڑا زبردست کام کرتی ہے. اور پھر میں یہ تھوڑی سی توجہ اس طرف لاؤں گا کہ اگر دیکھیں نا اسی ملیریا نے آپ کے لیور کو افیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو چیلیڈونین بھی دینا پڑے گی ساتھ. اور اگر آپ کا اسٹومک ڈسٹرب کر دے تو آپ نقص و میکا کے بغیر نہیں رہ سکتے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیز آپ کی ڈیمیج ہوئی ہے اور کس طرح جو ہے نا اس کو ہم نے کور کرنا. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملیریا، اس کی وجوہات، کازز، اس کا تدارک اور ادویات، علاج بذریعہ ہومیوپیتھک ادویات. الحمدللہ ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کے اندر تمام بیماریوں کے علاج موجود ہیں. کوئی بھی ایسی بیماری اس دنیا میں نہیں ہے جو کہ ہومیوپیتھی اس کا احاطہ نہ کرتی ہو. میں اپنی نئی نسل سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہومیوپیتھی کی طرف آئیں، اس کو اسٹڈی کریں. ہومیوپیتھی کے ایک قدرتی اور شافی طریقہ علاج ہے، یقیناً اس میں شفا ہی شفا ہے. آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے عزیز و اقارب، گرد و نواح کے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ کی آراء کا انتظار کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر 0333422952 پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ہومیوپیتھی پائندہ باد.